سلام آغا صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں تو اس میں رشوت عام ہے، جیسے کہ ہمارا کوئی رشتہ دار ہے یا کوئی دوست، تو وہ جو انہوں نے رشوت لے کر چیزیں بنائی ہوتی ہیں، گاڑی یا گھر وغیرہ، وہ ان کو استعمال کیا ہم بھی کر سکتے ہیں یا وہ کیسا ہے؟ اس کا پولیس بتا دیجیے۔ جی آغا دیکھیں جی، اگر آپ کو پتہ ہے کہ اس کا جو گھر ہے 100% حرام کی کمائی سے بنا ہے، تو آپ اس میں جو ہے نا وہ استعمال نہیں کر سکتے۔ لیکن اگر ایک آدمی 100% نہیں ہے، ایک جائز نوکری کر رہا ہے، جائز نوکری کر رہا ہے اور پھر ساتھ جو نا یہ کام بھی کرتا ہے، تو اس میں جو ہے آپ اس کے گھر سے جا کے کھا بھی سکتے ہیں۔ یہ تقریباً ایسا ہے جیسا کہ مثال دے رہا ہوں کہ ایک آدمی کے بارے میں آپ کو یقین ہے کہ اس کے ذمہ خمس واجب الادا ہے، لیکن خمس نہیں دیتا، وہ آپ کو جو ہے نا وہ دعوت کرتا ہے، رمضان مبارک میں افطار کے لیے بلاتا ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو آدمی خمس نہیں دیتا اس کے گھر جا کے کھانا جائز ہے یا نہیں ہے؟ یقیناً جو ہے نا وہ جائز ہے۔ تو اگر تو 100% حرام کی آمدنی سے کھانا پکا ہے اور 100% حرام کی آمدنی سے جو ہے نا مکان بنایا ہے، تو پھر تو اس سے پرہیز کریں، ورنہ وہ کر سکتے ہیں۔ البتہ یہ مسئلہ بڑا حساس ہے اور یہ کافی لوگوں نے پوچھا ہے، خصوصاً خواتین نے، کہ یہ خاتون ہے، دیندار ہے اور حرام سے بچنا چاہتی ہے، لیکن اس کا جو میاں ہے وہ حرام ذریعے سے کماتا ہے اور روکنے کے باوجود وہ باز نہیں آتا، تو ایسی خاتون کی مجبوری ہے، مجبوری کی صورت میں جو ہے وہ کہتے ہیں مردار کا گوشت بھی کھا کے اپنی جان بچانا جو ہے وہ ضروری ہے۔ اس کا مسئلہ اور ہے، کیونکہ اور اس بیچاری کا کوئی ذریعہ نہیں ہے اور وہ اس حرام خوری سے بچنے کے لیے وہ طلاق کا مطالبہ کرے یا طلاق پر اصرار کرے، یہ بھی اس کی ساری ذمہ داری نہیں ہے۔ وہ چونکہ مجبور ہے، لہذا اس کو کہا جاتا ہے کہ اس کا میاں جو ہے جواب دہ خدا کے سامنے، وہ معاقب ہوگا، اس کو سزا ملے گی، خاتون کھا سکتی ہے۔ لیکن آپ کے لیے کوئی مجبوری نہیں ہے، لہذا اگر آپ کو پتہ ہے کہ اس کی 100% آمدنی حرام ہے، تو اس کے گھر سے کھانے پینے اور اس کے مکان میں نماز پڑھنے سے بھی گریز کرے۔ جی آغا صاحب، بہت بہت شکریہ۔ ہمارے پاس دامن وقت میں زیادہ گنجائش نہیں ہے، بس ایک آخری وائس میسیج کو ہم مزید شامل کریں گے اور ہمارے پاس وائس میسیج تیار ہے۔ جی السلام علیکم۔ آغا صاحب، یہ کہنا تھا کہ ہمارا نا ہم نے کسی کو قرضہ دیا ہے، کوئی 4 سال ہو گئے ہیں، اور وہ نا قرضہ واپس نہیں کر رہے ہیں، آج دیتا ہوں کل دیتا ہوں، آج دیتا ہوں کل دیتا ہوں، اور ان کی طرف نا ہمارا کوئی 45 لاکھ روپیہ ہے، اور وہ جب بھی ہم ان پہ دباؤ ڈالتے ہیں تو وہ ایسا کرتے ہیں، کبھی قرآن کریم کی قسم اٹھا لیتے ہیں، کبھی وہ اہل بیت میں سے کسی کی قسم اٹھا لیتے ہیں، کبھی علم ہاتھ میں پکڑ لیتے ہیں، کبھی مولا امام زمانہ کی قسم کھا لیتے ہیں، کیونکہ وہ خود بھی سید ہیں، عزادار بھی ہیں۔ تو اس طرح کر کے نا انہوں نے 4 سال نکال لیے۔ ابھی لاسٹ انہوں نے پھر ہم نے ان پہ دباؤ ڈالا، انہوں نے قسم کھائی، جی میں بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ کے صدقے میں بی بی کی قسم کھاتا ہوں، میں جی 8 دن کے اندر اندر آپ کو پیسے واپس کروں گا، تھوڑے تھوڑے کر کے میں آپ کے پیسے دینے لگ جاؤں گا۔ تو وہ جی پیسے نہیں آئے۔ تو وہ مطلب جھوٹ اتنے بولتے ہیں، اتنے جھوٹ بولتے ہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی، اور 4 سال سے ہم اس قدر اذیت میں ہے نا کہ میں آپ کو نا اس کی تفصیل نہیں بیان کر سکتی۔ ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ ہم اللہ کی رضا کے لیے خاموش ہو جائیں، چھوڑ دیں؟ ہم کیا کریں؟ کیونکہ ان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ نا اپنی کوئی نئی کہانی، نئی درد، نیا کوئی غم بتا کے ہم سے اور پیسے منگوا لیتے ہیں۔ دراصل وہ ایک ہی برادری ہے، وہ بھی سید ہے، ہم بھی سید ہیں، تو اسی چکر میں جی آغا صاحب۔ دیکھیں جی، یعنی ان کے ایک سوال میں جو ہے نا وہ ایک سوال سے کئی سوال جو ہے وہ نکلتے ہیں بلکہ قسم کا جہاں تک تعلق ہے، قسم صرف اللہ کی قسم کی جا سکتی ہے، صحیح قسم کی جس کے اوپر احکام لاگو ہوتے ہیں، اگر جو ہے نا وہ اس کی خلاف جو ہے نا وہ جیسے کہ منکر کو عدالتوں میں قسم کھلائی جاتی ہے، وہ واللہ باللہ تاللہ ہے، یا وہ اللہ کے وہ اسما یا صفات جو خدا کی ذات کے ساتھ مخصوص ہیں، اس سے قسم کھائی جاتی ہے۔ نہ قرآن کی قسم ہے، نہ مسجد کی قسم ہے، نہ امام زمان کی قسم ہے، نہ بی بی سے کہنے کی قسم ہے۔ مثلا یہ اصول یہ ہے کہ جب آپ کسی جج کے پاس جاتے ہیں، دو بندہ پہلے یہ معلوم کرتا ہے کہ
ان میں مدعی کون ہے اور منکر اور مدعا علیہ کون ہے. جو مدعی ہے اس سے کہتا ہے کہ آپ گواہ پیش کرو. اگر مدعی اپنے دعویٰ کے حق میں گواہ پیش کرے تو جج قاضی وہ مدعی کے حق میں فیصلہ کرتا ہے. اگر اس کے پاس گواہ نہیں ہے تو پھر جو منکر ہے اس کو کہتا ہے کہ آپ قسم کھاؤ تاکہ جو مدعی ہے وہ بے دخل ہو جائے. وہ بندہ جو ہے وہ لاکھ دفعہ قسم کھائے، مسجد کی قسم کھائے اور پتہ نہیں وہ امام زمان کی قسم کھائے، قرآن کی قسم کھائے، اس کا کوئی اثر جو ہے نا وہ نہیں ہے، کوئی اثر نہیں ہے. تو آپ اس کے قسم کے بیس پر جو ہے نا وہ اعتبار نہیں کر سکتے. باقی رہی یہ بات کہ آپ اگر اس کے پاس پیسہ نہیں ہے تو قرآن میں ہے کہ اگر ایک آدمی آپ کا مخلوط تنگ دست ہے فَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ، وہ اگر تنگ دست ہے، فی الحال ادائیگی کی پوزیشن میں نہیں ہے، تو اس وقت تک اس کو مہلت دی جاتی ہے کہ جب تک وہ ادائیگی کے قابل نہ بنے. وہ اگر ادائیگی کی پوزیشن میں ہے لیکن جان بوجھ کر ٹال مٹول کرتا ہے، اس کی مذمت میں بھی روایات میں ہے کہ مطل الغنی ظلم، جو آدمی غنی ہے، بے نیاز ہے، ادائیگی کی پوزیشن میں ہے لیکن مطل یعنی ٹال مٹول کرتا ہے تو یہ ظلم کرتا ہے اور یہ وہ گناہ ہے. ہم تو یہ بات کر سکتے ہیں، باقی اندر کی باتوں کا جو ہے نا وہ ہمیں کوئی علم نہیں ہے. پیسہ ہے اور وہ ٹال مٹول کرتا ہے، یا یہ ہے کہ واقعاً بیچارہ بے بس ہو گیا، مجبور ہو گیا اور آپ کو نہیں دے سکتا، یا اندر کی صورتحال کا پتہ نہیں ہے، لیکن جو ظاہری احکام ہے وہ یہ ہیں.